قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا، تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، میں تو جن ہوں اور آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا، اسے پتا تھا مجھے حکم ہے، لہذا وہ سوال تو ان کا ختم ہو گیا جو یہ اعتراض کرتے تھے قرآن پہ. تو وہ کہنے لگا کہ میں کبھی اس کو سجدہ نہیں کروں گا جو بشر ہے جسے تو نے پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے بدبودار سیاہ گارا تھی. بس یہاں پہ تو صرف اتنا ذکر ہے، لیکن باقی جگہوں پہ سورۃ الاعراف میں، سورہ صاد میں یہ ذکر آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اب یہ جملہ یہاں پہ مسنگ ہے. دیکھیں نا، یہ جملہ اگر آپ یہاں ہوتا تو ہمیں پوری بات سمجھ آتی، لیکن وہ جملہ دوسری جگہ ہے، لہذا یہاں سے بھی کلپ کاٹا جا سکتا تھا، لیکن کلپ نہیں کاٹ سکتا کیونکہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے کہ یہ بات اس طریقے سے پیچز میں جڑتی ہے. اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک حق واضح کیا، ٹروتھ ریویل کیا، وہ یہ کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جب احادیث روایت کرتے ہیں، بخاری میں کچھ حصہ ملتا ہے، کچھ مسلم میں ملتا ہے، کچھ ابو داؤد سے آپ اٹھاتے ہیں، ایک صحابی حدیث کو کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے، دوسرا کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے، لہذا اتھینٹسٹی ہی حدیث کی ختم ہو جاتی ہے، الفاظ ہی نہیں ملتے جلتے. ہم کہتے ہیں بالمفہوم، اور اگر آپ پوری گفتگو کو سم اپ کریں تو ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ راویوں کے الفاظ کے اختلاف کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی تو ایک مجلس تھی تو الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، لاجیکلی تو وزن ہے. تو مجھے بتائیں، یہ قصہ آدم اور ابلیس بھی تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے. تو اس میں بھی لاجیکلی 7 دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس ہے، 7 دفعہ 100% ایک ہی الفاظ ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. صورتوں کے وزن میں ان الفاظ کو بٹھایا گیا ہے، الفاظ بھی مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے، لیکن اس میں بھی جو نیٹی گریٹیز ہے نا، وہ کسی ایک صورت سے آپ اٹھا ہی نہیں سکتے. مثلا اس میں مسنگ ہے، اس میں تو صرف اتنا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے مٹی سے بنایا، لیکن جو دوسرا جملہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. یہ جملے یہاں پہ مسنگ ہے، وہ دوسری جگہ پہ موجود ہے. تو ہم سارے جملوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک پکچر کھینچتے ہیں. تو اگر قرآن میں یہ ہو رہا ہے جو باللفظ محفوظ ہے، تو احادیث میں اگر اس طرح الفاظ کا اختلاف آئے تو وہ بھی ہم نے اسے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے. تو یہ آپ نے ایک اینٹی وینم تیار رکھنا ہے منکرین حدیث کے لیے. جب کبھی وہ کہنا کہ جی یہ تو بخاری میں یہ الفاظ تھے، مسلم میں یہ آئے، لہذا یہ جو ہے حدیث ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، 2 مختلف راوی 2 مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو انہیں کہیں قصہ آدم اور ابلیس بھی 7 دفعہ آیا، مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے. وہاں تو آیا سورۃ الاعراف میں آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. یہاں تو 3 ذکر ہی نہیں ہے. یہاں کے الفاظ ہیں صلصال من حمأ مسنون. 3 کہتے ہیں مٹی کو. مٹی کی آگے خاصیت آئی ہے کہ وہ کون سی مٹی تھی، وہاں پہ صرف مٹی کا ذکر ہے، یہاں پہ مٹی کی خاصیت کا بھی ذکر ہے. اور یہ جو ذکر ہے نا صلصال من حمأ مسنون، یہ صرف سورۃ الحجر میں ہے، باقی ہر جگہ صرف مٹی کا ذکر ہے. اس کی جو خاصیت ہے وہ صرف سورۃ الحجر میں آئی ہے، لہٰذا اس مٹی کی یہ والی خاصیت باقی صورتوں میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن ہم نے سب کو جمع کر کے ایک اینڈ رزلٹ تک پہنچنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی، جو ایک سیاہ بدبودار گارا تھی پہلے، جب وہ خشک ہو گئی اس سے تو نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اس نے اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن بھی دے دی، اپنی نافرمانی کی جسٹیفیکیشن بھی دی بجائے معافی مانگنے کے.